شروع میں عاشورے کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، بعد میں پھر اس کا فرض ہونا ختم ہو گیا، لیکن مستحب ہونا باقی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور اس دن روزہ رکھنے پر ہمیں ابھارتے تھے اور ہمیں تاکید فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ ہمیں عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم بھی نہیں دیتے تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے، تاکید بھی نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا حضور یہ بڑا عظیم الشان دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، ان کے لڑکوں کو تو وہ قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے وہ غلام باندیوں کی طرح خدمت لیتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کی عورتیں ان کی باندیاں تھیں اور ان کے بچے جو تھے وہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ وہ یہ ظلم اس نے ڈھایا، اس کے علاوہ اور بہت سارے مظالم اس نے ڈھائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو عاشورے کے دن فرعون اور اس کے قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے لشکر کے ساتھ دریا نیل میں غرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ تو کہتے ہیں اس دن شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا تھا، کیونکہ وہ عاشورے کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو ہم نے قریب ہے، لہذا آپ نے بھی رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا۔ لیکن ساتھ ساتھ بعض صحابہ کرام نے آپ کو یہ فرمایا کہ حضور یہ لوگ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا اور 2 روزے رکھوں گا، یعنی 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا۔ اس لیے افضل یہی ہے، افضل اور مستحب یہ ہے کہ جو مسلمان روزہ رکھے وہ 2 روزے رکھے، یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ 9 اور 10 یہ 2 دن روزے رکھے، یا 10 اور 11 اس روزہ رکھے، 11 تاریخ کا اس کے ساتھ روزہ ملا لے، 2 روزے رکھے، تاکہ عبادت کے اندر بھی غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ یہ ہے اس میں حکمت اور نکتہ کہ حضور نے عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، تاکہ یہودی 1 رکھتے ہم 2 رکھیں، اور ہمارا 2 رکھنے کا عمل ان کے عمل کے مشابہ نہ رہے۔ ہماری کیسی بدبختی ہے یا ہماری جہالت ہے کہ حضور تو عبادت میں بھی ان کی مشابہت گوارا نہیں کر رہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ گناہوں میں ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ہم ان کی نقالی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، انگریزوں کی اور غیر مسلموں کی نقل اتار کر وہی کام ہم کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ گناہ۔ سبق لینا چاہیے نا کہ جب حضور عبادت میں بھی ان کی مشابہت گوارا نہیں کر رہے تو ہم گناہوں میں ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ مثالیں دوں آپ کو، آئندہ انشاءاللہ موقع ہو تو میں مثالیں دوں گا۔ میں ایک اور فضیلت بتلانا چاہتا ہوں، اور عاشورے کے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا جو عاشورے کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کمزور ہے اور اس میں 2 دن کے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے خالی عاشورے کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، اگرچہ خلاف اولیٰ ہے اور مکروہ ہے، لیکن گنجائش ہے۔ بہرحال اگر کوئی بیمار ہو، کمزور ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہی رکھ لے، نہ رکھنے سے تو بہتر ہے نا۔ www.darsequran.com